السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود، نہ بناؤ تم یہود کو، والنصارى اور عیسائیوں کو، اولیاء دوست، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء دوست ہیں، بعض کے، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو ان سے دوستی رکھے گا، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، منہم ان میں سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، قوم الظالمین ظالم لوگوں کو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، ان کے بعض کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ ان میں سے ہے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، مراد دلی دوست ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ تو جسے تم اپنا خیر خواہ سمجھ کر دوست بنا رہے ہو، اس کی اپنے ہم مذہب لوگوں کے ساتھ بھی دوستی ہے جو تمہارے شدید دشمن ہیں۔ وہ آپس میں کتنا بھی اختلاف رکھتے ہوں، تمہاری عداوت میں وہ ایک ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ تو تمہاری یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پر اتنی سختی فرمائی کہ فرمایا تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے۔ رہا ان سے اچھا تعلق، خوش اخلاقی، حسن سلوک اور احسان تو وہ ان لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہو جنہوں نے دین کی وجہ سے تم سے جنگ نہیں کی، جن کا ذکر سورہ ممتحنہ میں موجود ہے۔ صرف یہود و نصارہ ہی سے نہیں، تمام کفار کی ذیلی دوستی سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 اور 118 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ پس تو دیکھے گا ان لوگوں کو، فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں، مَرَضٌ روگ ہے، يُسَارِعُونَ دوڑتے ہیں وہ، فِيهِمْ ان میں یا ان کی طرف، يَقُولُونَ کہتے ہیں، نَخْشَىٰ ہم ڈرے ہیں، أَن تُصِيبَنَا کہ ہم پر نہ آ جائے، دائرۃ گردش، فَعَسَى اللَّهُ سو قریب ہے اللہ تعالیٰ، أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ کہ لائے فتح، او امر یا کوئی حکم، من عنده اپنے پاس سے، فَيُصْبِحُوا تو رہ جائیں وہ، عَلَىٰ اس پر، ما اسروا جو وہ چھپاتے تھے، فی انفسہم اپنے دلوں میں، نادمین پچھتانے والے۔ پس آپ ان لوگوں کو دیکھیے گا جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے کہ وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چکر آ پہنچے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ تو اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا پشیمان ہو جائے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ یعنی منافقین جو یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے اور ان کے ساتھ دوستی کیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں مسلمان زمانے کے کسی چکر میں آ کر مغلوب نہ ہو جائے، پھر ہمارا کیا بنے گا، اس وقت ان کی دوستی ہمارے کام آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً ہوگا۔ لفظ عصى اللہ اور رسول کے فرمان میں یقین کے معنی میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی، کافر مغلوب ہوں گے، پھر وہ قتل ہوں گے یا جلا وطن ہوں گے یا انہیں جزیہ دینا پڑے گا۔ پھر ان منافقین کو ندامت ہوگی کہ ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی،
بنو قریظہ کے یہودی قتل ہوئے، بنو نذیر کو سرزمین مدینہ سے نکال دیا گیا، اور یہ لوگ اپنے نفاق پر کف افسوس ملتے رہ گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔